السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ما غضبوا هم يغفرون وقال الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة بمثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، ہمارے اس جمعہ کی مجلسوں میں ان چیزوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ جو چیزیں انسان کے ایمان کو، اس کی روحانیت کو اور اس کے دل کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں، اس کے دین کو بگاڑ دیتی ہیں، اس کی روحانیت کو خراب کر دیتی ہیں، اس کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہیں، اس کے یعنی دین کو بھی، دنیا کو بھی، کسی چیز کو بھی چھوڑتی نہیں۔ وہ بڑی اہم بیماریاں ہیں۔ کیسے ان بیماریوں کو اپنے دلوں سے پاک اور صاف کر کے ہم زندگی گزاریں۔ جیسے گزشتہ تکبر کے بارے میں عرض کیا کہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، حسد بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اس کے بعد ایک اور بیماری ہے جس کو غصہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف قسم کے جذبات اللہ نے رکھے ہیں۔ محبت کا جذبہ بھی ہے، نفرت کا جذبہ بھی ہے، سخاوت کا جذبہ بھی ہے، کنجوسی کا جذبہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جذبات رکھے ہیں۔ اس میں ایک جذبہ ہے غصے کا۔ اگر یہ غصہ اعتدال پر ہو، قابو میں ہو، صحیح موقع پر ہو، صحیح جگہ پر ہو، تو یہ خوبی ہے انسان کی، کیونکہ غصہ آنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور غصے کو قابو کرنا یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ غصہ آنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، غصے کی بات پر اگر غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے۔ جانوروں میں ایک جانور ایک ایسی مخلوق ہے گدھا، اس کو غصہ بہت کم آتا ہے، غصہ نہیں آتا اس کو۔ آپ دیکھیں تجربہ کر کے، یہاں پہ تو نہیں ہے۔ ایک اور لطیفہ آپ کو سناؤں، لطیفہ نہیں ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ یہ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، 3 والیوم میں، نام ہی کتاب کا ہے کتاب حیات الحیوان۔ جتنے بھی جاندار جانور ہیں ان کی خصوصیات کو ذکر فرمائے۔ تو انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان جب سست ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، اس کو گدھا کہتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے جانوروں میں سب سے محنتی جانور گدھا ہے، لیکن جب انسان کسی کام میں سست ہوتا ہے تو کہتے ہیں گدھا ہو گیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ گدھا بہت محنتی ہے، بہت محنتی جانور ہے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ جب تک اس کو نہیں بولو وہ نہیں کرتا۔ خیر بہرحال یہ ہماری ٹاپک کا حصہ نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک بطور خوبی کی یہ چیز رکھی ہے۔ اعتدال میں ہو تو خوبی ہے، اعتدال سے ہٹ جائے تو بہت بڑی صفت، بہت بری صفت ہے۔ انسان کے ایمان کو، اس کی زندگی کو، اس کی روحانیت کو اور اس کے اخلاق کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اتنا بگاڑ لاتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا کیوں؟ ہم سوچیں جب اتنی خطرناک چیز ہے تو یہ ہے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر غصہ نہ ہوتا تو انسان بے غیرت ہوتا، جو چاہے آپ کو بول دیں جزاک اللہ، بیوی بچوں کے بارے میں جو چاہے سنا دیں، کوئی بات نہیں،
اس کو بے غیرتی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیں، نہیں کوئی بات نہیں، جاؤ ایسا اور بے غیرتی بے حیائی تک لاتی ہے، اور مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ تو مومن جو ہے حیا والا ہوتا ہے، اور حیا کا تقاضا غیرت ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور میں ہوں، باغیرت، اور مجھ سے زیادہ اللہ غیرت والا ہے۔ اور اس کی غیرت دیکھیں کہ جب کوئی بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ اس کی دعا کو جو ہے خالی نہیں لوٹاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ غصہ جو ہے انسان کی فطرت میں اسی لیے رکھا ہے کہ انسان اس جذبے کے تحت اپنی حفاظت کرے، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے، اپنے بیوی بچوں کی عزت نفس کی حفاظت کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے۔ لیکن جب یہ چیز بگڑ جاتی ہے، حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر جو ہے آدمی جو ہے اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان، ان الغضب لیفسد الایمان، غصہ آدمی کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ لیفسد بگاڑ کے رکھ دیتا ہے اس کے دین کو، اس کے ایمان کو۔ ایمان کا مطلب یہاں پہ رہنے والی جو چیز ہے، شکر ہے، حلاوت ہے عبادت کی، تلاوت کی لذت ہے، دعاؤں سے اللہ سے تعلق ہے، یہ چیز بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ان الایمان کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کما، جیسے کہ لیفسد الصبر العسل، صبر ایک پھل ہے، ہم اس کو اردو میں ایلوا کہتے ہیں، کونے میں بھی اگر کوئی کوٹتا ہے تو اس کی کڑواہٹ یہاں تک آتی ہے۔ فرمایا ایک من شہد میں، شہد کتنی میٹھی چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو شہد سے مثال دیا، اور اس غصے کو ایلوے سے مثال دیا کہ اگر وہ چھوٹا سا ٹکڑا ایک من شہد میں اگر ڈال دو تو جیسے شہد کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اس طرح غصہ، بیجا غصہ آدمی کے ایمان کی مٹھاس کو، حلاوت کو، لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے غصے کے موقع پر غصہ آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے میں انہوں نے کہہ دیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قد، ان کا قد بہت چھوٹا تھا، اشارہ کر کے کہہ دیا وہ صفیہ، وہ اشارہ کر کے، یہ چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، راوی کہتے ہیں ایسے لال ہوا جیسے انار نچوڑ کر آپ کے چہرے میں بہا دیا گیا ہو، انار کا جوس جو ہے نا اس کو نچوڑ کے کیسے لال سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو تم نے جو بات کہی ہے، اس بات کو اگر سمندر میں ملا دو، اس جملے کو سمندر میں ڈال دو، پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو غصے کے موقع پر آپ نے غصہ کیا، لیکن اس موقع پر آپ نے غصے کو اعتدال کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ آپ نے کیا۔ ترمذی کی روایت ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اپنے کمرے سے، کچھ صحابہ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے اور ان کی ٹاپک یہ تھی کہ تقدیر کے بارے میں۔ اس موقع پر بھی آپ کا چہرہ بہت سرخ ہو گیا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ کوئی ٹاپک ہے، کوئی عنوان ہے تقدیر کے بارے میں؟ تم قیامت کے دن اللہ سے جھگڑنا چاہتے ہو، لڑنا چاہتے ہو؟ تو دوستو ایک لمٹ ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بے غصہ کتنی خطرناک چیز، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مجلس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے غصہ، دنیاوی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کتنا بڑا ہے۔ تو میں صرف ایک بات یہ عرض کروں کہ اس غصے کو قابو کیسے کرنا ہے، کیونکہ مختصر وقت ہے، مختصر وقت میں کچھ عمل کی بات ہو، پریکٹیکل بات ہو تو ہم لے کر جائیں ہم، کیونکہ یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اور حدیثوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کو قابو پانے کی جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کو ذہن میں مستحضر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کو ذہن میں آدمی رکھے۔ جیسے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، متقی لوگوں کی کوالٹی اللہ نے بیان فرمائی۔ جانتے ہو متقی کون ہوتا ہے؟
اس میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ غصہ نہیں کرتا، نہیں فرمایا غصہ، کہیں بھی آپ یہ نہیں فرمایا غصہ نہیں کرنے والے. غصہ تو آنا ایک فطرت ہے، ایک نیچرل چیز ہے، غصہ آئے گا. والکاظم، کاظم کہتے ہیں عربی میں چبا جانا، پی لینا، قابو کر لینا. والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف کر دینے والے، درگزر کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ قرآن پاک کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بڑے صحابی ہیں، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ایک ایسی بات بتائیے جس کے ذریعے سے میں اللہ کے غصے سے بچ سکوں. کیونکہ انسان جو ہے دن بھر جو کام کرتا ہے، آدمی سوچے کتنی چیزیں ہیں جس سے میں اللہ کو ناراض کرتا ہوں، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ایک عمل ایسا بتائیے جس سے میں اللہ کے غضب سے، غصے سے بچ جاؤں. سوال کیا ہے، جواب کیا دے رہے ہیں آپ دیکھیں. آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہ عبداللہ لا تغضب، غصہ مت کر، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر بے جا غصہ مت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے تو بچ جائے گا. ایک اور روایت، ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے سوال کیا، سامنے بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مد دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کسے کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الاخلاق، دین اس کا نام. وہ صحابی اٹھ گئے وہاں سے، اٹھ کے رائٹ سائڈ بیٹھے، رائٹ سائڈ بیٹھ کر انہوں نے وہاں سے وہی سوال کیا، مد دین یا رسول اللہ، دین کس چیز کو کہتے ہیں. آپ نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ حسن الاخلاق. پھر وہ صحابی وہاں سے اٹھے، اٹھ کر جو ہے نا لیفٹ سائڈ بیٹھے، پھر وہاں پہ وہ صحابی وہی سوال کر رہے ہیں، آپ نے وہی جواب دیا، 1 2 3، ایک سوال 3 مرتبہ. پھر وہ صحابی اٹھ کے پیچھے بیٹھے، پیچھے بیٹھ کے پیچھے سے سوال کیا، مد دین یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کپڑا پکڑ کر انہیں قریب کر کے سامنے بٹھایا، فرمایا لا تغضب، دین نام ہے غصہ نہ کرو. یہ ایک حدیث ہے، اس میں محدثین بڑی عجیب ایک لطیف نقطہ، بہت ہی اہم پوائنٹ اس میں بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر آپ نے غصہ نہیں کر کے بتایا، بجائے اس کی ہے کہ اگر ہم سے 2 مرتبہ کوئی ایک سوال کر دے، جسٹ آئی سے نو، ابھی تو میں بولا نا، بار بار کیا پوچھ رہے ہیں آپ، ابھی تو میں بتایا، 1 2 3 4. تو آپ نے جو ہے عملی طور پر آپ نے وہ صحابی کو صرف زبان سے نہیں، دیکھو یہ آدمی کا سوال کا جو انداز ہے، وہ انداز خود یہ بتا رہا ہے کہ آدمی جو ہے اشتعال میں آ جائے، غصے میں آ جائے، لیکن آپ نے فرمایا لا تغضب. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قضم غیظا، اگر کوئی شخص اپنے غصے کو چبا لے، کنٹرول کر لے، قابو پا لے، اللہ اکبر، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں. سوچیں دوستو کتنی بڑی بات. میں کہتا ہوں کہ کچھ 10 حدیثیں ہمیں لکھنا ہے، 10 حدیثیں لکھ کر ہم جو ہے اپنے پاس اپنے ساتھ رکھ لیں، اپنے گھر پہ لکھ لیں، تاکہ ہم بار بار ان کو دیکھتے رہیں. بار بار یہ حدیثیں جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس وقت ذہن میں بات آئی کیا خوبصورت حدیثیں ہیں. من قضم، ایک حدیث ہے من قضم غیظا، جو شخص کوئی شخص غصے کو قابو پائے، کنٹرول کر لے، وَهُوَ يَقْدِرُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَنْفِذَهُ، وہ پورا کنٹرول رکھتا ہے اس بات پر کہ غصے کا بدلہ لے سکے. ایک آدمی باس کو غصہ نہیں کر سکتا، کر سکتے ہیں، کر جائے تو پھر فائر ہے. غصہ عام طور پہ کہاں ہوتا ہے؟ چھوٹوں پہ ہوتا ہے، اپنے سے چھوٹوں پہ غصہ، اپنے سے کمزوروں پہ غصہ، اپنے سے کمزور پہ غصہ ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، جانتے ہو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہو. کیونکہ عام طور پہ گھر والی شوہر کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے. جی میں جانتا ہوں آپ ہنس رہے ہیں، وہ اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں. ایک ساتھی ہنسے، میں نے دیکھا، ہو سکتا ہے ان کا ایک معاملہ الگ ہو جی، لیکن عام طور پر اکثریت یہ ہے کہ آدمی شوہر طاقتور ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا عورت کمزور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا
کہ خیرکم خیرکم لأہلی، جانتے ہو تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اچھے طریقے سے رہے، وہ سب سے، اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں، سب سے بہتر۔ پوری قدرت ہے شوہر کو، پوری، یعنی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین ہے۔ رات کا وقت تھا، مسجد میں کسی کام کے لیے آئے۔ وہ زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی اور وہ وقت تھا، عشاء کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا تھا۔ آپ مسجد کے اندر آئے کسی کام سے، تو ایک آدمی سویا ہوا ہے، نظر نہیں پڑی، لات اس پر پیر لگ گیا، آپ نے اس کو پیر لگا دیے۔ اس آدمی نے غصے میں، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی سویا ہوا ہو، سونے کی حالت میں پیر لگ جائے تو اس کی فطرت ہے کہ اس کا ریاکشن ہے انت مجنون، اس نے ایک ہی کہ پاگل ہیں آپ، کس کو کہہ رہے ہیں پاگل ہیں آپ؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، آگے بڑھ گئے، معافی مانگ کر، پیر لگ گیا معاف کر دو، آگے بڑھ گئے۔ ان کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی، 2 خادم تھے، کہنے لگے حضرت یہ آپ کو کہہ رہا ہے مجنون، اجازت دو تو ہم اس کو سزا دیں۔ فرمایا نہیں، بات آگے کرو۔ اس نے کہا میں مجنون ہوں، کہا میں نے کہا میں مجنون نہیں ہوں، بس ختم بات ایسے ختم ہونی ہے۔ اور کون ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَنفِذَهُ، اقتدار ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صفات اللہ نے بیان فرمائے، وَسَيِّدٌ وَحَصُورٌ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے سید۔ سید کسے کہتے ہیں؟ سید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ جانتے ہو سید کسے کہتے ہیں؟ سید کسے کہتے ہیں؟ سردار، ذمہ دار، لیڈر، امیر، اس کو ہم سید کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے زبردست شاگرد، حضرت عکرمہ، تابعین میں بہت اونچا مقام، قرآن پاک کا بہت بڑا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ کہتے ہیں جانتے ہو سید کسے کہتے ہیں؟ الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے موقع پر وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، وہ ہے سید، وہ ہے ذمہ دار، وہ ہے لیڈر، وہ ہے امیر۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں پورا ان کے پاس کنٹرول، پورا ان کی پوری طاقت ہے، لیکن آپ کے کام۔ اسی لیے دوستو اللہ تعالیٰ، یہ سب سے پہلے میں 5 باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات، یہ احادیث، یہ مضمون ہمیں بار بار ذہن میں رکھنا ہے کہ غصے کو قابو پانے پر اللہ کیا دے گا، معاف کرنے پر اللہ کیا دیں گے، غصے کو کنٹرول کرنے پر کیا ملے گا مجھے، کیا ایک حدیث جیسے میں نے عرض کی، اللہ دل کو بھر دے گا۔ جب غصے کا موقع آئے، اگر میں اس غصے کو قابو پاؤں، اللہ ایک ایک گھونٹ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا، جانتے ہو جتنے گھونٹ پیے جاتے ہیں دنیا میں، سب سے بہترین گھونٹ کیا ہے؟ پیے جانے والی چیزوں میں سب سے بہترین پینا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ پینا جو آدمی غصے کی حالت میں ہو اور غصے کے گھونٹ کو پی لے، غصے کے گھونٹ کو آدمی پی لے، اس سے بہترین گھونٹ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے بہترین پینے والی چیزوں میں سب سے، کیوں؟ ایمان بھر جاتا ہے، ایمان بھر گیا، اس کے ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ یہ بہت ضروری اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی میاں بیوی کی زندگی میں، کیونکہ ذمہ داری ہے۔ آدمی کتنے مسائل غصے کی وجہ سے، میں آپ کو بتاؤں طلاقیں کتنی ہوتی ہیں غصے کی وجہ سے، طلاقیں، اس سے غصہ آدمی کو یہاں پر طلاق تک لے گیا۔ کئی سال کی ازدواجی زندگی، کئی سال کی میرج لائف، غصے کی وجہ سے آدمی جو ہے نا بس 2-3 جملوں میں زندگی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے دوستو۔ اسی لیے جو ہے نا سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس پر اللہ مجھے کیا دینے والا ہے، اس پر اللہ مجھے کیا دینے والا ہے۔ دوسری چیز، ہمیشہ اللہ کی قدرت کو سوچے اور اپنی بے بسی کو سوچے۔ اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ایک صحابی کو بتائی۔ آپ جا رہے تھے راستے سے، ایک شخص ہیں ابو مسعود، ایک ہے عبداللہ ابن مسعود، ایک ہے ابو مسعود۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اور ڈانٹنے میں غصے میں کیا، غصہ تو غصہ ہے،
لیکن آدمی کنٹرول کرے اب صحیح طریقے سے صحیح موقع پر بات کرنا. یہ غصہ نہیں ہے، برا غصہ نہیں ہے، یہ اچھا غصہ ہے. لیکن غصے میں آ کر آدمی آپے سے باہر ہو جائے، زبان اس کی بگڑ جائے، یہ ہے اس چیز پر مت. تو عبداللہ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے میں آ گئے تھے. تو پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلم یا ابا مسعود، ابو مسعود سنو ایک بات. پلٹ گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. بعض سینٹنس ایسے ہیں جیسے ہم گھروں میں جو ہے نا لگاتے ہیں نا، جیسے لا الہ الا اللہ ھذا من فضل ربی. بعض سینٹنس ایسے ہیں اس کو ہم جو ہے اچھی طرح اس کی کیلیگرافی کر کے گھروں میں لگانا چاہیے. اس میں یہ ایک سینٹنس ہے. ایک بہت عرصہ پہلے کسی گھر میں ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے تھے. جس کمرے میں بیٹھے تھے وہاں ایک دیوار پہ خوبصورت جملہ لکھا تھا، اس کمرے میں غیبت منع ہے. اور جتنے بیٹھے تھے سب خاموش بیٹھے تھے. بہت کوشش ہو رہی تھی کیا بات کریں، کیا ٹاپک کریں. بعض سینٹنس، بعض جملے ایسے ہیں جو ہمیں گھروں میں لکھ کے لگانی چاہیے. یہ عبداللہ ابن مسعود، ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود سنو، کیا بہترین جملہ. جو قدرت، جو کنٹرول اللہ نے تمہیں اس پر دی ہے، اس سے زیادہ کنٹرول اللہ کو تم پر ہے. سوچ لیں، جو کنٹرول یعنی شوہر سوچے، جو کنٹرول بیوی پر ہے، جو کنٹرول بچوں پر ہے، جو کنٹرول شاگردوں پر ہے، اس سے زیادہ کنٹرول اللہ کو مجھ پر ہے. اللہ کو مجھ پر ہے. جب آدمی اللہ کی قدرت سوچتا ہے، اللہ کی بڑائی کو سوچتا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، مزاج میں دیکھیں نا، کبھی مزاج میں غصہ نہیں آیا. آپ دیکھیں تجربہ کر کے، جب مزاج میں غصہ آتا ہے وہ اکیلے میں بھی غصہ کرتا رہتا ہے. ٹریفک جام ہو جائے مارتا رہتا ہے. اب دیکھے ہوں گے اسٹیئرنگ کو مارتا رہتا ہے اننیسیسری، خود سے ہی. اللہ کبھی مزاج والا غصہ نہ بنائے. مزاج والا غصہ نہ ہو، وقتی طور پر آ جائے فوراً. لیکن غصے کا مزاج، گھر جانا ہے، ٹریفک ہے، اب کیا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، غصے میں آ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ اب گھر میں پہنچے. ابھی میں کچھ دن پہلے کی بات میں عرض کروں، ایک صاحب نماز کے لیے نکلے. انہوں نے قصہ سنایا، ایک صاحب نماز کے لیے نکل رہے تھے، وضو کے لیے. گھر میں انہوں نے وضو کے لیے مسواک نہیں تھا، مسواک. انہوں نے وہیں سے چلایا مسواک کہاں ہے میرا. وہ بیوی جو ہے کچھ کچن میں کام کر رہی تھی، ایگزاسٹ فین چل رہا تھا، آواز نہیں آئی. دوسری مرتبہ چلایا، تیسری مرتبہ چلایا. شوہر، نمازی شوہر جو ہے پکار رہے ہیں مسواک کے لیے. دیکھیے سنت کا اہتمام ہے، لیکن کتنی بڑی خطرناک چیز ہو رہی ہے. بیوی کو بہت دیر بعد سنائی دیا، لیکن وہیں رکھا ہوا دیکھو. وہ کسی اور نماز کے بعد کہیں اور رکھ دیے تو وہ تلاش کر رہے تھے. اب اسی غصے کی حالت میں وہ آدمی بڑبڑاتے ہوئے نکلے، اور واپس جا کر غصے کی حالت میں گھر میں جو ہے آپس میں ماحول خراب، آپس میں گھر کی خوشدل. اسی لیے دوستو یہ صفت، یہ خصلت ایسی ہے، اس کو قابو میں رکھ کر اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیں، اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں. ہم خود دیکھیں، میں اس چیز کی وجہ سے میں کہاں تک پہنچا ہوں، میں کہاں تک پہنچا ہوں. تو دوسری چیز، ایک بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے ان کے مزاج میں غصہ تھا، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا جب بھی مجھے غصہ آئے یہ پرچی میرے سامنے کر دینا. اور اس میں 2 سینٹنس انہوں نے لکھ دیے تھے. اس میں جس پر میں غصہ کر رہا ہوں اس کا اللہ اور میرا اللہ دونوں کا اللہ ایک ہی ہے. اور دوسرا نیچے لکھا تھا جملہ، زمین والوں پر تم رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جیسے ہی مجھے غصہ آئے فوراً وہ مجھے واپس سامنے کر دینا. تو اسی لیے سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. ایک لکھ لیں 10 حدیثیں مجھے، میں اس کو گھر کے سامنے رکھوں تاکہ اس کو دیکھتا رہوں. آج کتنا یعنی اینگر مینجمنٹ کلاسز ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو اس دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی، سبحان اللہ، اذا غضب احدکم فلیسکت. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو زبان مت چلانا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اور زبان چلتی ہے. اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ اپنی زبان کو قابو میں کر لو، کیونکہ بعض مرتبہ غصے میں کیا ہوا فیصلہ، غصے میں کہی ہوئی بات، یہ بہت خطرناک آدمی کو دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے.
اور فرمایا اذا غضب احدکم فلیتوضا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے، وضو کر لے. کیونکہ آپ نے کیوں فرمایا دیکھو غصہ شیطان میں سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے. ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کا ظاہر پر اتنا اثر ہے تو باطن پر کتنا اثر ہوگا. معاف کریں ذرا تلخ ٹاپک ہے لیکن حقیقت ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہماری روحانیت کو خراب کر دیتی ہے، جس وجہ سے بندہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اور یہ چیز کسی کو نہیں، اسی لیے اس کی بڑی آدمی سوچے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے جس پوزیشن بدل دے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا ہے بیٹھ جائے. اب دیکھیں کتنی حکمت کی بات علماء نے لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات، کیونکہ غصے میں آدمی کے اعصاب جو ہے نا اس میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. جب آدمی پوزیشن بدلتا ہے تو اس کے تناؤ میں جو ہے نا ریلیکس ہوتا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے حالت میں غصہ آئے تو لیٹ جائے، اور لیٹ کر کیا کرے؟ اپنی قبر کو سوچے مجھے ایک دن لیٹنا ہے قبر میں. دوستو یہ سب سوچیں آدمی کی تربیت کے لیے. جب آدمی یہ سوچتا ہے مجھے کچھ کرنا ہے، اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے رشتوں کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، پھر آدمی کرنے کے لیے تیار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.